السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تعریف و توصیف کے بعد انگنت بے شمار درود و سلام نازل ہو آخری نبی و رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات گرامی پر، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ میرے بھائی اور دوستو، آج جو باتیں میں آپ کے سامنے مختصر انداز میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ یا اپنے اہل و عیال کے ساتھ کس طرح سے حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے اور کس طرح کا سلوک ہمارا ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے ایک بہترین نمونہ تھے۔ اس معاملے میں ہمارے اوپر واجب ہے، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور پیروی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے صحیح حدیث میں کہ آپ اپنے اہل و عیال کی خدمت کرتے، اپنے بیوی بچوں کی خدمت کرتے، ان کے ساتھ بردباری کے ساتھ پیش آتے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ، اچھا برتاؤ، اچھا سلوک فرماتے، اور زیادہ جرح اور تنقید نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوکروں کے ساتھ بھی، خادموں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرتے تھے۔ آپ کا سلوک، آپ کا معاملہ نوکروں کے ساتھ، خادموں کے ساتھ بھی مثالی ہوتا تھا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ کھیل کود اور سفر میں ان کی دلجوئی کا سامان فراہم کیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک سفر کے دوران ان سے دوڑ میں مقابلہ کیا، اور اسی طرح سے آپ کے دوسرے معاملات کا بھی تذکرہ احادیث میں آیا ہے، جیسا کہ اسود ابن یزید فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ سألت عائشة رضی اللہ عنہ ما كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يصنع في بیتہ۔ کہتے ہیں اسود ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یا عمل گھر میں کیا ہوتا تھا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان یکون فی محنت اہلی تعنی فی خدمت اہلی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اپنے اہل و عیال کی خدمت کرتے، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے۔ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةِ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، اخرجہ البخاری، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ نماز کے لیے نکل جاتے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو اس روایت سے پتہ یہ چلا، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اپنے اہل و عیال کی خدمت کرتے، کس طرح سے ان کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے، کس طرح سے ان کے ساتھ معاملات کرتے، کس طرح سے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے تھے۔ اسی طرح سے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، بہت ہی مشہور اور معروف حدیث ہے صحیح بخاری کے حوالے سے۔ وہ فرماتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لی اف ولا لما صنعت ولا الا صنعت، اخرجہ البخاری۔ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی، یعنی اتنی طویل مدت تک، اتنی لمبی مدت تک۔ فما قال لی اف، لیکن آپ نے کبھی بھی مجھے اف نہ کہا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طویل مدت میں، اس خدمت کے دوران، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب میں تھا تو آپ نے اس پوری مدت میں مجھے اف تک نہ کہا۔ ایسی مثال کہاں آپ کو مل سکتی ہے کہ خادم کو، نوکر کو کوئی اف تک نہ کہے، 10 سال گزر جائے۔ وَلَا لِمَا صَنَعْتَ، یا کسی کام کے کرنے پر یہ نہیں کہا کہ کیوں کیا۔ اگر کوئی کام میں نے کر لیا تو آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ کیوں کر لیا، اور اگر کوئی کام نہیں کیا تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ کیوں نہیں ایسا کیا۔ یعنی کسی کام کے نہ کرنے پر آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ کیوں نہیں کیا۔ کوئی کام کر لیا تو یہ نہیں پوچھا کہ کیوں کیا، اور کوئی کام نہیں کیا تو آپ نے یہ نہیں پوچھا کیوں نہیں کیا۔ ایسی مثال آپ کو کہاں مل سکتی ہے؟ ایسی مثال آپ کو تاریخ میں نہیں مل سکتی ہے۔ اور یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ، یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن معاملہ، یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک، یہ تھے آپ کے اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے خادموں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، وہ بیان فرماتی ہیں، کہتی ہیں ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط بیدہ ولا امرأة ولا خادما، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، نہ کسی عورت کو، نہ کسی خادم کو، البتہ جہاد میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارا۔ اور آپ کو اگر کسی نے نقصان پہنچایا، اسی حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اور آپ کو اگر کسی نے نقصان پہنچایا تو اس کا بدلہ نہیں لیا، یعنی آپ نے کبھی انتقام نہیں لیا اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے۔ البتہ اگر اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو پامال کیا گیا، اللہ کی حرمتوں کو پامال کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ کے واسطے بدلہ لیا، لیکن اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، اپنے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ تو یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ، یہ تھا معاملہ، یہ تھا آپ کے حسن اخلاق۔ اسی طرح سے کھانے کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، مشہور اور معروف حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ما آب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط ان اشتہاہ اکلہ وان کرہہ ترکہ، متفق علیہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں کبھی عیب نہیں نکالا، آپ نے کھانے میں کبھی عیب نہیں نکالا، اگر پسند آیا تو کھا لیا، اور اگر پسند نہیں آیا تو چھوڑ دیا۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ انہا کانت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بار سفر میں تھی، فسبقتہ علی رجلی، وہ کہتی ہیں کہ ہمارے درمیان دوڑ کا مقابلہ ہوا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اپنے اہل و عیال کے ساتھ معاملہ کرتے تھے، دیکھیں، ان کی دلجوئی کے لیے، ان کی جو ہے تشجیع کے لیے، کہ ہمارے درمیان دوڑ کا مقابلہ ہوا تو میں آگے نکل گئی، پھر جب میں موٹی ہو گئی پھر دوڑ کا مقابلہ ہوا، وہ فرماتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے۔ تو آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ کس طرح سے کا معاملہ کرتے تھے، کس طرح ان کی دلجوئی کا خیال رکھتے تھے، کس طرح سے ان کے ساتھ کھیل کود کرتے تھے، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ تو اہل و عیال کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ تواضع کے ساتھ، خاکساری کے ساتھ، نرمی اور آسانی کے ساتھ پیش آنا، یہ بہت ہی مستحسن امر ہے۔ اسی بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اہل و عیال کے ساتھ کھیل کود جائز ہے، بیوی کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کرنا مباح ہے، جائز حدود میں رہتے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔